فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ نفع فنکشن ہال تگل کنٹا حیدرآباد میں صفا فاؤنڈیشن کی جانب سے نشے کی لعنت پر شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے شرکت کی اور اس دوران بیان بھی فرمایا، جس میں ACP فلک نما اور SHO فلک نما نے بھی شرکت کی۔ دیکھیے مولانا جعفر پاشا نے اس ضمن میں کیا کہا۔ پہل کی ہے، اللہ ان کی پہل کو قبول فرمائے۔ اور میرے عزیز بہنوں، عزیز بھائیوں اور ناظرین کرام، موجودہ حالات میں ہماری اولاد ان نشے کے مختلف چیزیں استعمال کر نہ صرف اللہ سے دور ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا کی بڑی مجرم بن رہی ہے۔ اور شہر حیدرآباد ایک امن کا گہوارہ ہے، یہاں ایسے کچھ عمل کیے جا رہے ہیں اور یہ اس بات سے ہو رہے ہیں کہ وہ نشے میں رہتے ہیں اور وہ نشہ ان پہ اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ وہ نشے میں کیا کر گزر رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا میں ہر والدین سے اپیل کروں گا کہ اپنے بیٹوں کو گھروں میں بٹھائیں، گھروں میں رکھیں، ان کے چلنے پھرنے پر، ان کے کھانے پینے پر، ان کے موبائلوں پر نظر رکھیں اور کوشش کرے کہ ان کی کس انداز سے اصلاح ہوتی ہے ان کی اصلاح کرے اور دینی اجتماعات میں لے جائیں اور علماء کی صحبت میں بٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر بچہ آپ کے لیے رحمت بنے گا، ورنہ اگر آپ اپنے بچوں پہ زیادہ توجہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کے لیے زحمت بنیں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے شہر کو امن والا شہر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ BRS کے ارکان اسمبلی اور کونسل نے گورنر رادھا کرشنن سے ملاقات کی تاکہ پارٹی سے انحراف اور کانگریس کے نامکمل وعدوں سے گورنر کو واقف کروایا جا سکے۔ BRS قائدین ایک وفد نے جس کی قیادت BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کی، گورنر رادھا کرشنن سے ملاقات کی اور BRS کے MLAs کے انحراف اور کانگریس کی طرف سے بے روزگار نوجوانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کی شکایت درج کرائی جا سکے۔ بعد ازاں KTR نے نمائندوں کو بتایا کہ ہم نے گورنر کی توجہ تلنگانہ میں آئین پر کی جا رہی حملوں کے ساتھ ساتھ دیگر اہم مسائل کے بارے میں واقف کروایا۔ پارٹی قائدین نے گورنر سے ملاقات کی تاکہ اس بات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے کہ کس طرح کانگریس نے بے روزگار نوجوانوں سے کیے گئے وعدوں کو نظر انداز کیا اور طالب علموں سے 2 لاکھ نوکریوں کی فراہمی اور جاب کیلنڈر کی اجرائی کے بارے میں کیے گئے وعدوں کے بارے میں گورنر کو بتایا۔ پروفیسر کودنڈا رام نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑا ہونا چاہیے، جو برسوں سے دنیا میں اپنی مادر وطن کے لیے لڑ رہے۔ سیز فائر فری فلسطین کے موضوع پر دانشوروں کی ایک میٹنگ TJS پارٹی اور سول سوسائٹی تنظیموں کے زیر اہتمام پارٹی دفتر نامپلی میں منعقد ہوئی۔ TJS پارٹی لیڈر محمد افضل اور سلیم پاشا اس میٹنگ کے کوآرڈینیٹر تھے۔ اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک پروفیسر کودنڈا رام نے خطاب کیا۔ تیسری دنیا کے ممالک کے حقوق کے لیے آج متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ 1948 سے اسرائیل فلسطین سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا، فلسطین اپنے وطن کو بچانے کی جنگ لڑ رہے۔ نہرو کے دور سے لے کر اندرا گاندھی کے دور تک اسرائیل نے کہا تیسری دنیا کے ممالک کے حقوق کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت۔ ہمارا ملک فلسطین کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق حکمرانوں کو عالمی امن کے لیے کام کرنا ہوگا، اسرائیل کی جارحیت کے خلاف موقف اختیار کریں۔
شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے کئی اضلاع میں رات بھر مسلسل بارش ہوئی اور ہفتے کو بھی کوئی کمی کے آثار نظر نہیں آئے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات حیدرآباد نے بارش کے الرٹس جاری کیے ہیں، جس سے مزید ایک دن مسلسل بارشوں کی توقع ہے۔ حیدرآباد کے تمام حصوں میں مسلسل ہلکی سے درمیانی بارش ہو رہی ہے۔ شہر میں فی الحال یلو الرٹ جاری ہے، جس میں درمیانی بارشوں، کبھی کبھار شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ موسمی ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ موسم ابر آلود رہے گا اور مسلسل بارشیں جاری رہیں گی۔ IMD نے رہائشیوں کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، سفر کو کم کرنے اور تازہ ترین موسمی معلومات سے باخبر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے سڑکوں پر اور نشیبی علاقوں میں پانی کے رکنے کے ممکنہ صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے، جو سطح کو پھسلن بنا سکتی ہے۔ شہر حیدرآباد کے صنعت نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر پوریندر ریڈی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سائبرآباد کمشنر پولیس نے پوریندر ریڈی کی معطلی کے احکامات جاری کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ شکایت لے کر پولیس اسٹیشن آنے والی خاتون شکایت کنندہ کا فون نمبر لیتے ہوئے انسپکٹر نے فون پر فحش پیغامات روانہ کرتے ہوئے خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کر رہے تھے۔ متاثرہ نے سائبرآباد کمشنر پولیس سے رجوع ہو کر انسپکٹر کے خلاف شکایت درج کروائی، جس پر کمشنر پولیس نے تحقیقات کرواتے ہوئے ان کی معطلی کے احکامات جاری کیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں نامپلی حلقے کے مستحقین میں 9,25,000 روپے مالیت کے 21 CMRF چیکس تقسیم کیے، جس پر استفادہ کنندگان نے ان کا اور مجلس کی نمائندگی کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ بشیر باہر کے تلنگانہ کے محکمہ تعلیم نے سرکاری ہائی اسکولوں کے اوقات کار کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اوقات کار میں تبدیلی کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے۔ اعلامیے میں ریاست کے سرکاری اعلیٰ اسکول صبح 9 بجے سے شام 4:15 رہیں گے۔ اب تک اعلیٰ اسکول صبح 9:30 بجے سے 4:45 تک رہتے تھے۔ محکمہ تعلیم کے حکام نے واضح کیا کہ پرائمری اور اپر پرائمری اسکول معمول کے مطابق صبح 9 بجے سے 4:15 تک جاری رہیں گے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد اور سکندرآباد میں صبح 8:45 سے شام 4 بجے تک اسکولوں کے اوقات کار معمول کے مطابق جاری رہیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرجا بھون میں راجیو گاندھی سول ابھیاتستم کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، وزراء پنگولیٹی سنواس ریڈی، جوپلی کرشنا راؤ، تملا ناگیشور راؤ، کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی، سیتکا، CM کے مشیر ویم نریندر ریڈی، MLAs، گورنمنٹ چیف سیکرٹری شانتی کماری اور دیگر عہدیداروں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ تلنگانہ کے نظام آباد شہر میں واقع سرکاری ہاسپٹل سے ایک 3 سالہ لڑکے کا 2 نامعلوم افراد نے اس وقت اغوا کر لیا جب بچہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں فرش پر اپنے باپ کے بازو سو رہا تھا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص بچے کو اپنے کاندھے پر لے کر ہاسپٹل سے باہر نکل رہا اور اس کے سامنے ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ ہاسپٹل میں موجود CCTV کیمرے میں بچے کے اغوا کی ویڈیو قید ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ہاسپٹل میں ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ڈیلیوری کے لیے آئی تھی۔ اس کا شوہر اپنے 3 سالہ بچے کو لے کر ہاسپٹل میں سو گیا تھا، لیکن نامعلوم افراد نے بچے کا اغوا کر لیا۔ شہر میں مسلسل بارشوں کے سبب سڑکیں خراب ہو چکی ہیں اور سڑکوں کی ابتر حالت ہو چکی ہے۔ خواتین نے احتجاجاً سڑک پر دھان لگا دیا اور قطب اللہ پور حلقے برہم پیٹ میں سڑکوں کی خستہ حالی پر لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ موسلادھار بارش سے سڑکوں پر گڑھے پڑنے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ خواتین نے گڑھوں میں دھان لگا کر میونسپل کمشنر اور حکمرانوں کی کارکردگی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ اس ضمن میں ایک ویڈیو بھی نشر ہوئی ہے۔
लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा कारोबार की फहरिस्त के मुताबिक हुकूमत 22 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास में 6 नए बिल पेश करेगी। इस फहरिस्त में मालियाती बिल के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में तरमीम का बिल शामिल है। हुकूमत ने शहरी हवाबाजी के शोबे में कारोबार की आसानी पैदा करने के लिए 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट को तब्दील करने के लिए इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 को भी दर्ज फहरिस्त किया है। सेशन के दौरान तारुफ और मंजूरी के लिए दर्ज दीगर बिल में आजादी से पहले के कानून को तब्दील करने के लिए दी बॉयलर्स बिल, काफी फरोग और तरक्की बिल और रबड़ फरोग और तरक्की बिल शामिल है। काबिल जिक्र है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को मरकजी बजट पेश करेंगी। दर असना लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लिमानी एजेंडे का फैसला करने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में मुख्तलिफ पार्टियों के 14 नामजद अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। बीजेपी की जानिब से इस कमेटी में निशिकांत दोबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भरतहरी मेहताब, पीपी चौधरी, बायजयंत पांडा और डॉक्टर संजय जायसवाल शामिल हैं। कांग्रेस से के सुरेश और गौरव गोगोई को शामिल किया गया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।